شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حضرات و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ کے سامنے بالکل مناسب موضوع کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا منتخب کردہ موضوع ہے ماہ رمضان اور قرآن مجید۔ یوں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید جیسی ہدایت عطا کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً بندوں کو قریب کرنے کے لیے کچھ دن، کچھ رات، کچھ مہینے، کچھ وقت مقرر فرماتا ہے، تاکہ بندے عالم سفلی والے کام کر کے اگر درجات میں نیچے چلے گئے ہیں تو یہ اوقات ان کے آئیں اور وہ فائدہ اٹھائیں، پھر وہ میرے قریب ہو جائیں۔ انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ خاندان میں، فیملی میں، قبیلے میں یا دوست و احباب کے گروپ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر جب لوگ دور ہوتے ہیں نا، اپنے بزنس کے طور پر یا کاروبار کے طور پر یا پتہ نہیں دل کی ناراضگیوں کے طور پر، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیاں جو بڑھ جاتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں کا ایک سنجیدہ انسان ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے اور سب خاندان والوں کو دعوت دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھئی سب خاندان والے دعوت میں آنا، شریک ہونا، دعوت طعام سے فائدہ اٹھانا، ملنا جلنا، اگر غلطیاں وغیرہ کچھ یاد آ رہی ہیں تو صلح صفائی کرنا۔ دیکھیے، ایک دعوت کا اہتمام اگر کیا جائے تو دور ہونے والے خاندان کے افراد قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک عظیم دعوت کا اہتمام کیا کہ میرے بندے اس دعوت میں شامل ہو جائیں اور میرے قریب ہو جائیں۔ اور وہ دعوت کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کتنا مبارک مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، شفقت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک کرا لینے کا مہینہ ہے، کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہوں گے، یہ اللہ کی دعوت ہے جی کہ ہم اس دعوت میں شامل ہو جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیے، دعوت میں شامل ہونے کے بعد بھی، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، دعوت میں شامل ہونے کے بعد بھی اگر میزبان دیکھتا ہے کہ مہمان صحیح سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو دل میں کچھ کلفت محسوس کرتا ہے۔ اتنا اہتمام کیا میں، لو جی ذرا میرے ہاتھ سے لو، ان کے ہاتھ سے لو، ان کا سمجھ کے لو۔ پتہ کیا چلا؟ اگر اللہ نے بھی دعوت کا اہتمام کیا ہے تو ذری بھی کلفت، ذری بھی جھجک، بالکل بڑھ چڑھ کر اس دعوت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک اور شرف بخشا ہے، اور وہ شرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں قرآن عظیم جیسی بابرکت مقدس کتاب کا نزول فرمایا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عملی طور پر بھی قولی طور پر بھی، کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، قرآن مجید لکھا کر فرشتوں کے ذریعے لوح محفوظ میں اس کو مقرر کر دیا گیا۔ رمضان ہی کا مہینہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا نزول فرمایا، اور یہ دونوں کام بیک وقت ہوئے، مطلب پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ میں مقرر ہوا، ایک ساتھ آسمان دنیا، کسے کہتے ہیں آسمان دنیا؟ یہی جو پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، آسمان دنیا پر جب اس کا نزول ہوا، رمضان ہی کا مہینہ تھا، وہ بھی مکمل ایک ساتھ، اور آسمان دنیا سے دنیا میں جب اس کے نزول کا وقت آیا تب بھی کتنی تعجب کی بات ہے کہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ چل رہا تھا۔
روایات میں ایک تو 14 رمضان کا ذکر ہے، ایک 17 رمضان کا ذکر ہے، ایک 21 رمضان کا ذکر ہے، ایک 24 رمضان کا ذکر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو جو شرف بخشا ہے وہ یہ کہ ایک عظیم کتاب اس مہینے میں اتاری ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر بھی فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ کوئی سوچ سکتا ہوگا قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن ایک کتاب ہے، نہیں، جو کتاب اللہ نے اس ماہ مبارک میں نازل کر کے اس کو شرف بخشا ہے وہ کتاب بھی کوئی عام سے نہیں ہے، ھدی للناس، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، اگر اسے راستہ چاہیے تو اس میں اس کو راستہ ملنے والا ہے۔ ایسی عظیم کتاب اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ سورہ القدر میں بھی فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ سب جانتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ دخان کی، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ وہ کب نازل ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب تورات اور انجیل کے علاوہ، زبور کے بارے میں پھر بھی اختلاف ہے، کوئی شاہد نہیں ہے کہ یہ کب شروع ہوئی، کب لکھی گئی، کب اس کا جو ہے نا چھپائی ہوئی وغیرہ، لیکن قرآن مجید خود اپنے نزول پر اور اپنے اختیار کرنے پر شاہد ہے کہ میں کب لکھا گیا، کب محفوظ کیا گیا، کب آسمانی دنیا پر اتارا گیا اور کب زمین پر اتارا گیا۔ اور جب زمین پر اتارنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل کی کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اہل علم کہتے ہیں کہ روزے فرض کیوں ہیں پتہ ہے؟ ہم لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی کی غرض سے، عبادت کی غرض سے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں جو روزوں کو فرض کیا ہے یہ اس مہینے میں قرآن کے نازل ہونے کے شکریہ کے طور پر حکم دیا ہے کہ دیکھو میں نے اس ماہ مبارک میں تمہاری ہدایت کی کتاب نازل کیا ہے، اب شکریہ نہیں کرو گے میرا؟ بھائی اگر آپ میں سے کوئی میری مدد کرے یا میں آپ میں سے کسی کی مدد کروں، بے ساختہ نکل جاتا جی، اگر زبان میں کچھ تکلیف ہے نا تب بھی شکریہ تو کم سے کم بول لیتا ہے انسان، کیوں؟ احساس ہے اس کو احسان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے میں نے رمضان میں قرآن کو اتارا ہے، ارے تمہارا دین ہی نہیں بلکہ دنیا بھی اس سے سدھر جائے گی، مومن ہی نہیں کافر بھی اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے بغیر ایمان کے دنیاوی غرض سے تو وہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اتنی عظیم کتاب، اتنے علوم و فنون والی کتاب، اتنی فصاحت و بلاغت والی کتاب میں نے اتاری ہے تو شکریہ نہیں ادا کرو گے تو سمجھو مان لیجئے زبان حال سے بندوں نے کہا اللہ ہاں ہم ضرور شکریہ۔ زبان حال کا مطلب ہماری حالت بتا رہی ہے ایسے، ورنہ یہ کہیں مکالمہ نہیں ہوا ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بیٹھ کے کہاں ہوا یہ سب، سمجھ میں آ رہی نہیں باتیں، دل کے کان کو بھی کھول کر سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو زبان حال سے بندوں نے کہا ضرور ہم شکریہ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو شکریہ کے طور پر روزہ رکھو۔ اس مہینے کا قرآن مجید سے جو تعلق ہے صرف اور صرف قرآن سے نہیں حدیث سے بھی ہے۔ آپ عام طور پر بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن دونوں اللہ کے سامنے یشفعانی، سفارش کریں گے۔ کس کی سفارش کریں گے؟ روزہ اس کی سفارش کرے گا جو روزے کی حالت میں رہتا تھا اور روزے کی حالت میں حرام کاموں سے اجتناب کرتا تھا، اور قرآن اس کی سفارش کرے گا جو راتوں میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ عام طور پر بھی اگر دیکھیں گے تو روزے کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق۔ اور روزہ نفل روزے بھی ہیں لیکن فرض روزہ رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر رمضان المبارک کے مہینے اور قرآن مجید کے تعلق کو دیکھنا چاہیں کامن سینس سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پتہ ہے
کامن سینس کا مطلب آپ قرآن کی بات کو ہٹائیے اور حدیث کی بات کو ہٹائیے، بس عام طور پر ایک سنجیدہ ذہن سے سوچیے، تب بھی پتا چلے گا کہ قرآن کا اور اس مہینے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں کون سا نیا نقطہ نکلنے والا ہے، ابھی نیا نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے، دین فہمی کی بات ہے۔ دیکھیے قرآن کیوں نازل ہوا ہے، میں مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا، وقت لمبا نہ ہو جائے۔ قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا ہے، پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کے فہم میں، قرآن کے تدبر میں جو سب سے زیادہ مدد کرنے والی چیزیں ہیں، وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر فضول چیز میں کم سے کم ملوث ہونا۔ ہر فضول چیز میں، فضول کا مطلب وہ بکواس نہیں، زندگیہ کی ضروریات ہی ہے، لیکن کچھ دیر اگر ترک کر دیا جائے تو نقصان نہیں ہونے والا ہے، اسے عربی میں فضول کہتے ہیں۔ ہم فضول کا مطلب ایک دم بکواس بول لیتے ہیں، فضول کا مطلب زیادتی، کثرت۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی کثرت نہیں ہونا، بولنے کی کثرت نہیں ہونا، ایسی ویسی چیزیں سننے کی کثرت نہیں ہونا، ایسی ویسی چیزیں دیکھنے کی کثرت نہیں ہونا، نکاح وغیرہ کی محفلوں میں زیادہ شامل ہونے کی کثرت نہیں ہونا، اور اسی طریقے سے لوگوں سے میل ملاپ کی کثرت نہیں ہونا، اور اسی طریقے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ تب جا کر قرآن مجید انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ کیا ہوا کہ زیادہ کھانا پینا نہیں، زیادہ سونا نہیں، فضول چیزوں میں زیادہ وقت نہیں گزارنا، لوگوں سے زیادہ ملاقات نہیں کرنا، بیکار چیزیں ایسی ویسی نظر سے نہیں دیکھنا، اور اسی طریقے سے کان سے نہیں سننا، بیکار باتیں منہ سے نہیں بولنا۔ زیادہ سے زیادہ وقت اگر انسان خالی رہتا ہے نا، تب جا کر قرآن اسے سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ جو 3-4 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ زیادہ سے زیادہ کس مہینے میں ہو سکتا ہے بتائیے؟ شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، رمضان ہی میں ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھانا پینا کم ہوتا ہے رمضان میں۔ دیکھیں یہ نئی بات ہے، اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو، میرے سب بھائی لوگ ہی ہیں، مومن سب بھائی ہیں، یہ ذرا مستضاد بات ہوگی۔ کیونکہ رمضان بھائی سمجھ بھی گئے کہ کیا بولنے والے مولانا، بھائی ہماری حالت ہی ایسی ہے۔ اللہ نے فرمایا رمضان میں کم کرو، ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ کیا زیادہ کر رہے ہیں؟ کھانا پینا زیادہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان دیکھیے، اللہ معاف کرے، میں جو پوائنٹ پر تھا وہ پوائنٹ کہیں دور نہ ہو جائے، ہمارے نوجوان صبح سے شام تک سوتے ہیں جی رمضان میں۔ اور میں ایک آدمی سے پوچھا، دینی تعلیم حاصل کر رہے، پوائنٹ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کم کھاؤ کم پیو، اور زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کی بنا حرام نہیں ہے، لیکن مقصد نہیں بولنا۔ یاد رکھیے جب ہم دکان کھولتے ہیں تو مقصد نہیں بولتے، پتہ ہے نا؟ اگر گہرا دوست بھی آپ کو بیٹھتا ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ دکان بند کرنے کے بعد ملتے نہیں کیا؟ چلیے وہاں بات کریں گے، مقصد۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے، خالی افطاری ہے۔ افطاری دیکھ کر کافر کا بھی دل بولتا ہے یار دشمنی صحیح، لیکن مسلمانوں کے دسترخوان پر جا کے بیٹھنا ایک مرتبہ، ایسا کھانا پینا ہی جی ہمارا، اللہ معاف کرے، میں بھی ہوں گا شاید اس میں بھی دیکھ کے میں کیا بھاگ جا رہا ہوں۔ حرص ہے انسان کی، تو کھانا پینا کم کرنے کا مہینہ ہے۔ جب قرآن مجید سمجھ میں آتا، نوجوانوں کی جو بات میں بتا رہا تھا کہ سونے کی بات، ایک آدمی سے میں نے نوجوان سے پوچھا، بیچارے دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے، نہیں روزے کی حالت میں سوئے تو کیا غلط ہے؟ سونا بھی عبادت ہے نا، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی سونا بھی عبادت ہے، اسی لیے روزے کی حالت میں ہم سو کر عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں وہ کون سی حدیث کہاں فٹ کر کے اپنے اس کام کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے بھی کہا پھر اچھا سونا عبادت ہے، پھر لیلۃ القدر میں بھی سو کے عبادت کرو، ماشاءاللہ، عشاء کی نماز پڑھو، فجر تک سو جاؤ، ہم لوگ جاگ کے ثواب کمائیں گے، آپ سو کے ثواب کمائیں گے۔ ملتا ثواب نہیں ملتا، کیوں؟ لیلۃ القدر جاگنے کی رات ہے۔ تو اسی طریقے سے روزہ جاگنے والا کام ہے، روزے میں زیادہ نہیں سونا چاہیے، مکروہ ہوتا ہے روزہ۔ تو جو انسان کم کھانا پینا کرتا ہے، فضولیات بکواس کم کرتا ہے، سننا کم کرتا ہے، دیکھنا کم کرتا ہے، لوگوں سے میل ملاپ کم رکھتا ہے، تب جا کر اسے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ یہ میرا نہیں بلکہ جمہور اہل علم کا قول ہے۔ تو دیکھیے یہ سارے کام صرف رمضان میں ممکن ہے۔ کم کھانا پینا رمضان میں، صبح سے شام تک انسان کھاتا نہیں ہے، سونا بھی کم، ایک سنجیدہ انسان سوتا بھی نہیں ہے،
اور اسی طریقے سے میل ملاپ بھی نہیں کرتا ہے. شادی بیاہ دیکھیں کہیں تو ایک رمضان میں شادی ہوتی ہے اور فضولیات، نظر بھی نہیں، کان بھی نہیں، منہ بھی نہیں. الحمدللہ ایک ادنا سے انسان کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ بھئی کم سے کم روزے کی حالت میں تو یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن فہمی کے لیے سب سے اچھا وقت یہی ہے. اس طریقے سے بھی قرآن کا اور اس ماہ مقدس کا گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر مہینے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں خاص اس کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پر حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ فیاض تھے، اور جب رمضان آتا تو اور فیاضی بڑھ جاتی تھی. اور لیکن ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی بڑھ جاتی تھی، قرآن کا درس بھی بڑھ جاتا تھا. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ قرآن کا درس کرتے تھے. پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، یعنی خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. جبریل علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں دراسہ کرنا، اسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے پڑھ کر سنانا. یہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا تھا اور یہ فی کلی لیلۃ، رات کے وقت ہوتا تھا. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے. دوسری بات ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے، جو حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اس مہینے میں محفلیں بھی منعقد کرنا چاہیے، تعلیم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو سنانا، ترجمہ پڑھنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی اس مہینے میں قرآن کے حق ادا کرنے کے طور پر ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کوئی پڑھتے ہیں تو بتائیے ذرا، جبکہ سنت کیا ہے پتہ ہے؟ میں بھی دوسری بات کہہ رہا ہوں، تیسری بات اس حدیث سے اور باقی ہے ابن رجب رحمہ اللہ کی جو بتائی گئی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ایک دوسرے کو سنانا، یہ سنت ہے. جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، کبھی آپ پڑھ رہے کبھی آپ پڑھ رہے. اسے دراست کہتے ہیں. فَيُدَارِسُهُ باب مفاعلہ سے، مطلب ملاقات کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے ملے، میں آپ سے ملا، اسے ملاقات کہتے ہیں نا. آپ مجھ سے ملنے کے ارادے میں نہیں تھے، معلوم میں نہیں تھا، میں خود آیا آپ کی ملاقات کے لیے، اسے ملاقات نہیں کہتے، اسے زیارت کہتے ہیں. جی زیارت یعنی ملاقات کا مطلب دونوں ایک دوسرے سے پلان بنائے، میں وہاں آ رہا ہوں تم بھی ادھر آؤ، یہ ہے ملاقات. اور دراست کا مطلب جبریل اللہ کے رسول کو سنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام کو سنا رہے. یہ سنت کہیں نہ کہیں ہم سے مخفی ہے، چھوٹ رہی ہے. ہم قرآن ضرور پڑھتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہوتی ہے. ہاں ایک صاحب ہیں جو کسی کو بٹھا کر جو ہے ماشاءاللہ سنا رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ تراویح میں آپ دیکھتے ہیں وہ کون ہے بیچارے. تو ایک ہی شخص ایسے ہیں نظر آتے ہیں، شاید ان کی بھی اگر تراویح سے چھٹی ہو جائے تو شاید وہ ہوگی، پتہ نہیں. تو قرآن کے حقوق کے ادا کرنے میں، خاص کر رمضان کے مہینے میں، پوائنٹ کی بات کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اہتمام کریں کہ بھئی میرا سورہ فاتحہ سنیے، آپ کو اچھا آتا ہے، میرا ایک سورہ سنیے ذرا، میرے کو ایک سورہ یاد ہے بھئی آپ ذرا پڑھ کے سنائیے ذرا، دیکھتا ہوں. میں خود جو ہے نا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میری غلطیاں، آپ ویسے شرم نہ نہیں چاہیے لیکن طریقہ ہے نا، جائز طریقہ، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. پتہ ہے یہ ہے قرآن کا اس مہینے میں حق ادا کرنے کا طریقہ. ایک دوسرے کو سنائیں، محفلیں منعقد کریں. میں کیا بتاؤں، ایک دو چار اہل علم کے ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے اعمال بھی میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے وہ رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھا کرتے تھے. خیر اس حدیث سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ والی حدیث ہے، ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ رات میں ہوتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ظہر کے بعد کچھ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنا ہے دن رات پڑھتے رہیے قرآن کریم، لیکن سنت ادا کرنے کے طور پر اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے، غرض سے رات میں قرآن پڑھنا چاہیے. رات میں جیسا کہ تراویح کی نماز ہو گئی، تراویح کی نماز کے بعد وتر، پھر درس بیان وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اور کچھ قرآن کی تلاوت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ عمل ہے کہ رات میں پڑھا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول بھی، صحابہ کرام بھی، اسلاف کرام بھی جیسے ہی مہینہ آتا تو یاد رکھیے قرآن سے ایسا جڑ جاتے تھے کہ بس یہ ایک ہی رشتہ باقی ہے ہمارا، یہ گیا تو ہم بے سہارا ہو جائیں گے.
میں ایک دو تین اہل علم کی اعمال آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طریقے سے وہ قرآن سے جڑا کرتے تھے. دیکھیے قال ابن الحکم، ابن حکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کان مالک اذا دخل رمضان یفر من قراءۃ الحدیث ومجالس اہل العلم. امام مالک رحمہ اللہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا حدیث کے درس سے بھاگنا شروع کر دیتے تھے اور اہل علم کی مجلسوں سے بھی بھاگنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ صرف قراءت قرآن کا مہینہ ہے، میں حدیث کا درس نہیں دوں گا. لیکن آپ دیکھیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح میں بھی سنا جاتا ہے، لیکن اختصاص کے ساتھ بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں پر قرآن کا درس ہوتا ہے. اللہ کے رسول درس کرتے تھے، دراسہ کرتے تھے، لیکن بہت کم ہوتا ہے. بعض جگہ ہوتا ہے، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، لیکن قرآن کی آیتیں کم پڑھی جاتی ہیں، خلاصہ لمبا پیش کیا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر درس ہو قرآن کا رمضان میں تعلق کی وجہ سے تو قرآن زیادہ پڑھا جائے، ترجمہ کیا جائے، مختصر تفسیر کی جائے، پھر آگے بڑھا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور اہل علم سے ملنا بند کر دیتے تھے. اہل علم عالموں سے ملنا، دین کے جانکاروں سے ملنا فضیلت والا کام ہے کیا نہیں ہے؟ لیکن یہ بند کر دیتے تھے. صاحب کیا وجہ تھی؟ کوئی دوسری ڈیوٹی؟ ہاں، قراءت قرآن سے لگ جاتے تھے امام مالک رحمہ اللہ. اور اسی طریقے سے عبد الرزاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کان سفیان الثوری اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادت. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا نفل ساری عبادتیں چھوڑ دیتے تھے جو وہ عام طور پر کیا کرتے تھے، وہ چھوڑتے اور بالکل قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے. وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کے تلاوت کی طرف وہ دوڑنے لگتے تھے. کیا وجہ ہے؟ کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کی تلاوت سے مراد صرف تلاوت نہیں بلکہ تلاوت بھی کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، پھر اس کے بعد اس میں غور و فکر کرنا، معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا، عمل سے متعلق چیزوں کو اخذ کرنا اور نیت کرنا کہ انشاءاللہ میں عمل کروں گے. یہ کام یہ ائمہ کرام اور اسلاف کرام رحمہم اللہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیے وقال سفیان الثوری خود جو کہ قرآن کریم سے اتنا لگاؤ رکھتے تھے رمضان میں، دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کانا زبید الیامی اذا حضر رمضان احضر المصاحف وجمع الیہ اصحابہ. لطائف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ زبید الیامی رحمہ اللہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ حاضر ہو جاتا قرآن کے مصحف کو حاضر کر لیتے تھے. مطلب وہ اپنے آپ سے قرآن کو لگا لیتے تھے. وجمع اصحابہ، اور اپنے دوستوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے تھے. بھائی فلاں عبداللہ، عبد الغفور، فلاں عبد الشکور آئیے. کیوں بھائی؟ ارے رمضان آیا ہے نا بھائی، ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے بھی، ترجمہ بھی کریں گے. بولیے ذرا یہ جو ہمارے اسلاف کا عمل ہے اور اللہ کے رسول کا عمل ہے اور جس طریقے سے قرآن کا گہرا تعلق رمضان سے دکھتا ہے ہماری زندگی میں ہے، بتائیے. مجھے بھی شامل کر کے بتائیں، آپ میرے بارے میں بھی سوچ کے بتائیے ان کے بھی ہے کیا نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی روز ایک پارہ پڑھتے نا ہم ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور کچھ آدھا بھی پڑھتے ہیں اور کچھ جو ہے نا جوش و جذبے میں دن میں 3 4 بھی پڑھتے ہیں. تو یہ مکمل حق نہیں ہے قرآن کا. اس رمضان سے گہرے تعلق کی بنا پر مکمل حق نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے سے ترجمہ معلوم کریں، فہم کریں، غور و فکر کریں. کم سے کم آدھا صفحہ صحیح ترجمہ نہیں آتا ہے تو ترجمہ والے کو لے کر بیٹھے. اگر آپ کو سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، جبکہ سورہ فاتحہ روز اللہ کا نور ہے، وہ حدیث میں آتا ہے تراویح میں 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے زور سے، عشاء کی نماز میں 2 مرتبہ زور سے پڑھا جاتا ہے، اور آپ نفل میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اس کی تصحیح کرے. بھائی رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے اور ہم قرآن کا حق ادا کر رہے رمضان میں. میں جوش میں نہیں ہوں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہ بات. دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ رب العالمین بولنے نہیں آتا جی ان کو، الحمدللہ بولتے ہیں. صراط الذین بولتے جی، صراط الذین بھی نہیں بول سکتے. یہ بھی نہیں کر سکتے ہم کسی کو بٹھا کر، امام صاحب کو بٹھائیں، جسے پڑھنے آتا بٹھا، اپنے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا اسے بٹھائیں. رمضان کا حق بھی ادا ہو جائے گا، تعلق کا حق بھی پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایک تعلیم بھی ہو جائے گی، پھر ثواب بھی ملے گا نا، پڑھنے کا ثواب، سیکھنے کا ثواب. پھر اس کے بعد جب ہم سمجھیں گے قرآن مجید کو اس اہتمام کے ساتھ، عمل کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی.
تو یہ گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان المبارک کے مہینے سے. تو ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کا بھی حق ادا کریں اور قرآن کا بھی حق ادا کریں، لیکن ایک بات سوچتے ہوئے کہ ان دونوں کا جو گہرا تعلق ہے اس تعلق پر اہتمام نبوی کیا تھا، اہتمام صحابہ کیا تھا، اہتمام اسلاف کیا تھا، اس کا خاص کر خیال رکھیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ پکے عالم تھے، ہم سے زیادہ پکے ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، سیدھے راستے پر تھے، اللہ کے رسول کے زمانے سے قریب تھے. تو ان کا جو عمل تھا ان کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ رمضان کا بھی حق ادا ہو جائے گا، انشاءاللہ قرآن کا بھی حق ادا ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں میرے اور آپ کے لیے کافی وافی ہیں. اللہ سے تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، چھٹا روزہ چل رہا ہے، دیکھتے دیکھتے 5 گزر بھی گئے. پروردگار، جتنی تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے ہمیں اس ماہ مقدس کے لمحے لمحے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما.